مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے صحابہ کی صحبت اٹھائی اور پھر میں نے کیلکولیٹ کیا کہ 6 آدمیوں میں تمام صحابہ کا علم موجود ہے۔ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ٹھیک ہو گیا؟ اور عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، مہاجرین میں سے۔ پھر فرمایا کہ میں نے جب ان 6 کو اکٹھا کیا تو مجھے 2 میں نظر آیا سارے صحابہ کا علم، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب۔ اگلی بات میں کرتا ہوں، اپنے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے سیرت کو، کہ ان دونوں میں اگر وزن ڈالا جائے تو علی بن ابی طالب اعلم الناس ہیں بعد الانبیاء، صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے۔ ایک لمبا زمانہ ملا نا، ویسے تو ابوبکر صدیق عالم بمزاج النبی تھے، نبی کے مزاج کو سمجھنے والے ابوبکر سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے، لیکن علم کے میدان میں یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ۔ دیکھو آدمی سفر سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں نا، کہ علم ان کے روئیں روئیں سے پھوٹتا تھا، روئیں روئیں سے۔ ہم بھی یہی ترجمہ کر دیتے تھے، اور حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ میں گیا گلگت تو راستے میں نا پہاڑ دیکھے جن سے چشمے پھوٹ رہے تھے، تو میں نے گاڑی رکوائی اور میں ان کو ایسے دیکھنے لگا۔ پھر یہ جملہ میرے ذہن میں، یتفجر العلم، علم کو تشبیہ دی چشمے سے، یتفجر، اور علی کو تشبیہ دی پہاڑ سے۔ چند چشموں سے پہاڑ مزین تھا تو میری گاڑی رک گئی، میں نے کہا مجھے ذرا دیکھنے دو۔ میں ایسے کر کے دیکھا، مجھے قدرتی مناظر سے نا بڑا عشق ہے، میں گم ہو جاتا ہوں اس میں۔ تو مجھے یہ جملہ ذہن میں آیا کہ جب 15-20 چشموں سے یہ پہاڑ اتنا خوبصورت ہے، اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹے تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو پھر میں نے اس کو حضرت علی علیہ السلام پہ منطبق کیا کہ علی وہ پہاڑ ہیں جن کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔